वर्ल्ड वॉर 2 کے ٹائم کی ایک سٹوری ہے، دا بوائے ان دا اسٹرپڈ پجامہ۔ برونو اور شمائل لڑکے کا نام ہے۔ ایک لڑکا جو شمائل ہے وہ مڈل کلاس یہودی ہے، لو کلاس یہودی کہہ سکتے ہیں اسے، اور جو برونو ہے وہ پیور جرمن ہے۔ جو برونو ہے اس کے ابو جون سے ہیں وہ ایک نازی ملٹری میں ایک ایلیٹ کلاس جنرل تھے۔ تو اس وقت یہودیوں کو مارا جا رہا تھا، ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی تھی۔ ہٹلر نے اس وقت 6 ملین یہودیوں کو مارا تھا، اور وہ یہودیوں کو مارنے میں اس وقت پہ یقین رکھتا تھا، کیونکہ وہ لکھتا تھا کہ ہر طرف اس کے پوسٹرز تھے کہ پیور جرمن بلڈ، پیور جرمن بلڈ۔ یہ اس وقت کے بہت مشہور سلوگن تھا ہٹلر کا۔ ہٹلر جب بھی اپنی اسپیچ کرتا تھا وہ اپنی اسپیچ میں اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا کہ پیور جرمن بلڈ مینس جرمن پیپل شوڈ الاؤ ٹو اسٹے ان جرمنی، ان برلن۔ جتنی بھی دوسری کاسٹ تھیں ان کو الاؤ نہیں تھا۔ ہٹلر یہودیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اچھا، وہ جنرل جون سے تھے وہ بھی پیور جرمن تھے، تو اس وقت وہ برلن شہر میں رہ رہے تھے۔ برونو چھوٹا سا 7 سال 8 سال کا بچہ تھا، تو برونو ایز یوزول کھیلتا تھا، پھرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک دن وہ اپنے اسکول سے گھر واپس آیا تو دیکھا اس کے گھر کی سامان کی پیکنگ کی جا رہی تھی، اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ برونو یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ مما ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو برونو کی ماں کہتی ہے بیٹا ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ برونو کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے یہاں پہ دوست ہیں، ٹیچرز ہیں، اسکول ہے میرا یہاں پہ، لیکن ہم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بائی دا بائی ٹائم گزرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ برونو کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اپنا۔ تو برونو کے باپ جو ہے وہ انہیں برلن سے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ جس جگہ پہ ان کا محل ہوتا ہے، ان کا کیسٹل ہوتا ہے، اس جگہ وہاں پہ جہاں پہ ان کو کیسٹل میں رکھا جاتا ہے، اس کیسٹل سے کچھ فاصلے پر کنسنٹریشن کیمپ تھے جن میں سے دھواں نکلتا تھا۔ جب برونو اس کیسٹل میں گیا تو وہاں پہ کوئی برونو کا دوست نہیں تھا۔ برونو اکیلا رہتا تھا، تنہا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ برونو اپنے گارڈن میں کھیل رہا تھا کہ اسے نا گرتے گرتے چوٹ لگ گئی۔ جب چوٹ لگی تو ان کے گھر ایک گارڈنر تھا جس نے اسٹرپڈ کلر کے اس کے کپڑے تھے، اسٹرپڈ سٹائل کے کپڑے تھے، اس کے کپڑوں میں لائنیں تھیں، ٹھیک ہے، اور اس نے ان کپڑوں کے نیچے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو یعنی کہ دوسرے کپڑے اس کے نظر آ رہے تھے جو اس نے اپنے اسٹرپڈ والے کپڑوں کے نیچے پہنے ہوئے تھے۔ وہ برونو کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس کو پٹی کرتا ہے، تو برونو کہتا ہے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، گارڈنر کہتا ہے کہ بیٹا میں ایک ڈاکٹر تھا اور میرا اپنا کلینک تھا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن رات کو پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہی جو گارڈنر ہے اس کو چائے سرو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس سے چائے جنرل کے اوپر گر جاتی ہے، یعنی کہ برونو کے باپ پہ گر جاتی ہے۔ تو برونو کا باپ اسے کمرے میں لے کے جاتا ہے، اور اس وقت یہودیوں کے اوپر کافی ظلم کیا جاتا تھا، جو کہ میری نظر میں بہت اچھا تھا۔ تو اس کو صحیح مارا، اس کو بہت مارا، اس نے اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا۔ ایک دن برونو اپنے محل کے 2nd فلور پہ جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے نا ایک روشن دان میں سے کنسنٹریشن کیمپ نظر آتا ہے جہاں سے کچھ دھواں اٹھتا ہے۔ اب برونو وہاں پہ جانے کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے کنسنٹریشن کیمپ کے پاس چلا جاؤں، اور وہ جاتا بھی ہے، برونو وہاں پہ جاتا بھی ہے۔ اب جب برونو وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے ایک لڑکا چھوٹا سا برونو کی ایج کا، اس نے بھی اسٹرپڈ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پور جوئش تھے، 3rd کلاس جوز تھے وہاں، وہ بچہ 3rd کلاس جوز تھا۔ تو اس نے برونو کو دیکھا اور برونو نے اس کو دیکھا، تو دونوں خوش ہو گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ وقت گزرتا رہا، برونو جو ہے وہ شمائل سے ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے چوری کنسنٹریشن کیمپ آتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کنسنٹریشن کیمپ اور برونو کو جو چیز الگ کر رہی تھی وہ ایک خاردار تار تھی،
ایک بیریئر تھا جو ان دونوں کو سیپریٹ کیے ہوئے تھا. شمائل برونو کو کہتا ہے کہ میرے باپ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, مجھے میرا باپ نہیں مل رہا. تو برونو کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا باپ ڈھونڈنے میں مدد کروں گا. برونو وہ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شمائل ہے وہ تو تھرڈ کلاس یہودی تھا, اور جو برونو تھا وہ پیور کلاس جرمن تھا, ایلیٹ کلاس جرمن تھا. تو انہوں نے تو شمائل برونو کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنے بال کٹوا لو اور یہ اسٹرپٹ والے کپڑے پہن لو, اس سے تم بھی میری طرح کے ہی نظر آؤ گے. تو پھر زمین میں سے کھڈا کھودتے ہیں, خاردار تار کے نیچے سے کھڈا کھودتے ہیں, اور برونو شمائل کے پاس چلا جاتا ہے. اتنے میں وہاں سے جرمن فوج کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی یہ یہودی جنہوں نے کام کر لیا ہے, جو کام کر کر کے تھک گئے ہیں, ان کو کھانا نہیں تھا دیا, ان کو ساروں کو گیس چیمبرز میں لے جاؤ. کیونکہ برونو نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو برونو کو بھی وہ فوجی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے, تو وہ اسے بھی جو ہے نا وہ جوس کو بھی جو ہے نا وہ برونو کو جیو سمجھ کے تو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیتے ہیں. اتنی دیر میں ماں باپ گھر آتے ہیں, ماں باپ کو پتہ لگتا ہے کہ برونو گھر نہیں ہے, تو وہ جب ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں, پہنچتے پہنچتے کنسنٹریشن کیمپ کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ گڈھے کے پاس صرف برونو کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. باپ فوراً گیس چیمبر کی طرف بھاگتا ہے. اتنی دیر میں ہٹلر کے آرڈر کے مطابق وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپ میں سارے کے سارے یہودی مار دیے جاتے ہیں. اگر یہ سٹوری پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور کامنٹ کریں.